سورہ حجرات دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ نازل فرمایا، یعنی بدگمانی کرنے تو منع فرمایا گیا، یعنی کسی مسلمان دے متعلق تسی بدگمانی نہ کرو، ہمیشہ برا سوچنا کہ فلاں اے پیڑا کام کر رہا ہوئے گا، اے کر رہا ہوئے گا، نہیں اس دی نیت دے اندر ہے وے نہیں، یعنی کسی دے باطن ہوتے کسی دے باطن تے بدگمانی کر بینا، یعنی برا ہی کسی دے متعلق سوچنا، ہو سکتا ہے وہ کسی اچھے پہلو نال اس نے وہ کام کیتا ہوئے، لہذا زن تو برے زن تو بدگمانی تو منع فرمایا گیا۔ اسی طریقے دے نال ارشاد فرمایا کہ کسی دے غیب اور راز جڑے نے انہاں نوں جانن دی جستجو نہ کیتا کرو، کہ ہمیشہ اسے تاڑ وچ رہنا کہ ان دی جڑی اندر دی گل ہے نا جی وہ میرے تک پہنچے، جس کے اندر نہ تیری کوئی منفعت ہے نہ دنیاوی نہ اخروی، اس دی ایویں ہی تاڑ وچ رہنا۔ اور ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی دی برائی نہ کرو ان دی پیٹھ پیچھے، یعنی کسی دی غیر موجودگی دے اندر اس دے متعلق ایسے کلمات کہنا۔ غیبت دی تعریف جڑی علماء نے بیان فرمائی ہے، کہتے ہیں غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے برے وصف کو اس کی عدم موجودگی میں اس طرح بیان کریں کہ اگر وہ سن لے تو برا مانے، خواہ وہ زبان سے کرے یا بذریعہ اعضاء یا بذریعہ قلم کرے، اور طریقے سے عیب جوئی کی جائے، اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں تو یہ تہمت اور بہتان ہے، اور اگر عیب اس میں موجود ہے تو یہ اس کی سخت وعید ہے اور یہ غیبت ہے۔ یعنی ایک بندے وچ اگر کوئی عیب پایا جا رہا ہے اور جڑا تسی اس دے سامنے اگر بولو گے تو انہوں برا محسوس ہوئے گا، یعنی عیب دی ڈیفینیشن یہ دسی گئی کہ جڑی چیز اس دے سامنے دسی جائے تو وہ برا محسوس کردہ ہوئے، وہ اس دی پیٹھ پیچھے جڑا کسی اور نال ذکر کرنی، یا تو منہ بول کے کر دینی یا لکھ دینی یا وہ نقل اتار کے کسی نے دس دینی۔ یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ چلن دے اندر معذور ہے اور لنگڑا کے چل رہا ہے، تسی اس دی نقل لا کے کسی بندے نوں دس رہے ہو، یہ منہ نال کرن والی غیبت نالوں زیادہ سخت غیبت ہے، اور اس دی باقاعدہ قرآن کریم فرقان حمید دے اندر بڑی سخت وعید آئی کہ غیبت کرن والا ایویں ہی ہے کہ جویں اپنے مردہ بھائی دا گوشت پہ کھاندا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول دو عورتاں آئیاں جنہاں نے غیبت کیتی سی اور روزے دی حالت دے اندر سی، اور انہاں دے دل دے اندر وہ جس طرح بندے دی طبیعت خراب ہوندی اور قید دی طرف مائل ہوندی، آئیاں تے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے برتن وچ انہاں کول قید کروائی، جدوں انہاں نے الٹی کیتی تے اس دے اندر خون دے لوتھڑے سی، فرمایا اے او غیبت اور او مسلمان بھائی دا خون جڑا گوشت کھانا ہے، او تہاڈی قید دے اندر جڑا ہے او گوشت دے لوتھڑے جڑے نے او آئے نے۔ یعنی قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا ایویں ہی ہے جویں اپنے کسی مسلمان بھائی دے گوشت نو کھانا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا تانوں پتہ ہے کہ غیبت کی چیز ہے؟ لوگاں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جاندا ہے۔ ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی دے بارے وچ ایسی گل کرو جڑی انہوں بری لگتی سی اپنی زندگی دے اندر، اور فرمایا کسی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی ساڈے بھائی وچ موجود ہوئے تو پھر، یعنی پہلا سوال ارشاد دے فرمایا گیا کہ کسی مسلمان دے متعلق ایسے کلمات کہنا، تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عرض کیتا گیا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اندے وچ موجود ہے، سانوں پکا پتہ ہے اندے وچ موجود ہے، تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا غیبت کے ہی انہوں جاندا ہے کہ جس دے اندر برائی موجود ہوئے، یعنی اگلے دے اندر اگر برائی موجود ہے تو تد غیبت بنے گی، اور ارشاد فرمایا اگر اندے وچ وہ برائی موجود نہیں تو پھر تسی اندے تے بہتان لا رہے ہو، یہ اس تو بھی بڑا جرم کر رہے ہو۔ غیبت ادوں بنے گی جدوں اندے اندر ایک برا عمل یا برا کوئی فعل یا برائی موجود ہے تو اس تو بعد تسی انہوں ذکر کر دیو اس دی عدم موجودگی دے اندر، تو فرمایا یہ جڑا ہے وہ غیبت شمار ہوئے گی۔ امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض بندے کہندے نے کہ غیبت بھی کر رہے ہوندے نے تے نال یہ بھی کہہ رہے ہوندے نے میں تے اندے منہ تے بھی یہ آکھاں گا گل، یعنی پیٹھ پیچھے کسی دی برائی بیان کر رہے ہوندے نے، نال یہ کہہ رہے ہوندے نے میں یہ غیبت نہیں میرے تے منہ تے آوے تو میں اوتھے بھی کر دیواں گا۔ فرمایا یہ اس تو بھی بڑا جرم ہے کسی مسلمان دے منہ تے اس دی عزت نو اچھالنا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، فرمایا کہ ایک مسلمان دے مسلمان تے
حرام ہے، اس دا خون حرام ہے، اس دا مال حرام ہے، اور فرمایا کہ اس دا سطر حرام ہے، اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان تے دوسرے مسلمان بھائی دا فرمایا کہ عزت جڑی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیتی ہے، یعنی اس دی عزت نہیں اچھالی جائے گی، کسی مسلمان بھائی دی عزت دا پیرا دیتا جائے، نہ کہ اس دی عزت نو اچھالیا جائے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا من سطر مسلمن سطر اللہ یوم القیامہ، فرمایا جڑا اپنے کسی مسلمان بھائی دے عیب نو کجدا ہے اللہ بھی اندے عیب نو کجدا ہے۔ یعنی ساڈے اندر کدے اپنیاں غلطیاں کوتاہیاں اتنے بھی نظر پائیے تو پھر کسی دی غیبت بندہ کیویں کر سکتا ہے؟ یعنی کسی وچ ایک عیب ویکھیا کہ انہیں جھوٹ بولیا اور صراحت نال پتہ بھی چل گیا، اس دی عدم موجودگی دے اندر کسی اور بندے نو دسنا کہ انہیں جھوٹ بولیا ہے، دسن تو پہلے ایک لمحے واسطے اگر بندہ سوچے کہ میں خود کتنے بولنا، پھر غیبت کرن تے من نہیں چاہے گا۔ لہذا غیبت حضور نے ارشاد فرمایا جڑا کسی مسلمان بھائی دے عیب نو چھپاندا ہے غیبت نہیں کردا، فرمایا کہ من ساتر مسلمن ساتر اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے دے عیباں نو چھپائے گا۔ اور اسی طریقے دے نال حضرت سیدہ زینب جڑیاں نے انہوں نے کیا حضرت سیدہ صفیہ دے متعلق کہ اونٹ تے گوشت دین دا کوئی معاملہ سی ہے، تو انہوں نے کیا کہ یہودیاں نو دے دیواں، چونکہ آپ دے والد یہودی سن اس واسطے اس نسبت نال انہوں دی طرف یہ گل کیتی، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہاں نال جڑی وہ ناراضگی دا اظہار فرمایا، اور تقریباً 2-2.5 ماہ تک حضور نے پھر کلام نہیں کیتا انہاں نال۔ یعنی اس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ برا جاندے سی ہے کسے دی غیبت کرنا۔ انہاں دے چونکہ والد جڑا انہاں دی نسبت نال انہوں نے کہا کہ یہودیاں نو میں دیواں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس قدر ناراضگی دا اظہار کیتا۔ اور اگر امہات المومنین نال اس حد تک رویہ ہے، اور ساڈے نال پھر کس حد تک رویہ ہوئے گا؟ اللہ دے نبی کیا ساڈے نال ناراض نہیں ہون گے جنہاں دی صبح تو لے کے شام ہی جڑی وہ غیبت دے اندر ہو رہی ہے، اور ساڈے دن رات ایسے تے حضرت عائشہ صدیقہ علی روایت میں چند دن پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی کہ حضرت صفیہ دے متعلق جڑا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قد دے چھوٹا ہونے دے متعلق انہوں نے کوئی جملہ ارشاد فرمایا، تو حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تساں اتنی کڑوی گل کیتی اگر سمندر دے اندر بھی سوٹی جائے تو یہ ان دا ذائقہ بدل کے رکھتا ہے۔ یعنی اس قدر اور ساڑی نیچر دے اندر ساڑی عادت دے اندر تے بالکل چھوٹے جے کام نے کہ جنہوں نے اسی بالکل معمولی اور ہلکا جاننے ہیں۔ اور امام غزالی فرماندے نے کہ غیبت کرن والا جتھے چند ایک چیزاں دسیاں گیاں کہ اس دے علاج دے اندر کہ اے کم کیتے جان، فرمایا کہ سب تو پہلے حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بلکہ حدیث پاک اس دی تائید کر دیے، وہ حدیث پاک میں آپ دے سامنے رکھنا چاہنا کہ کس طریقے دے نال حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو یہ روایت جڑی ہے وہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا غیبت جڑی ہے وہ زنا تو بھی زیادہ سخت چیز ہے، زنا تو بھی زیادہ۔ لوگاں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا تو زیادہ سخت کیویں ہو سکتی ہے؟ تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مرد جدوں زنا کردا ہے تو پھر توبہ کردا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دی توبہ نو قبول کر کے معاف بھی فرما دیندا ہے، لیکن فرمایا غیبت کرنے والا جدوں غیبت کرن تو بعد توبہ کردا ہے اللہ تعالیٰ ادوں تک معاف نہیں کردا جدوں تک اس بندے کولوں بھی معافی نہیں مانگ لیندا۔ فرمایا اس طریقے دے نال اے زنا تو بھی سخت چیز، حالانکہ ساڈے عرف دے اندر زنا دے بدلے تے لوگ قتل و غارت تک پہنچ جاندے ہیں، اور غیبت جڑی اسی دن رات جڑا ہے انہوں عام ایک رکھیا ہے، اور ساری نیچر اور فطرت اور عادت جڑی ہے وہ بن چکی ہے۔ یہ حدیث باقاعدہ شعب الایمان دے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے دے نال ابو داؤد کتاب الادب دے اندر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک فرمان علی شان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جدوں میں معراج تے گیا، اللہ تعالیٰ جدوں مینوں معراج کروائی، فرمایا میں ایسے لوگاں دے کولوں بھی گزریا جنہ دے ناخن پتل دیاں اور وہ اپنے ناخناں نال اپنے چہرے اور اپنے سینے جڑے نے انہاں نوں نوچ رہے سن، یعنی پتل دے ناخناں نال نوچ کے انہاں دا گوشت جڑا اتار رہے سی اور سینے دا گوشت اتار رہے سی۔ میں جبریل کو سوال کیتا یہ کون لوگ نے، اور انہوں نے کیا کہ یہ وہ لوگ نے کہ جڑے لوگاں دا گوشت کھاندے سی اور انہاں دیاں عزتاں نوں پامال کردے سی، یعنی مسلمان بھائی دا گوشت کھانا۔ اور فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ غیبت کرن والےاں نوں انہاں دے مسلمان بھائیاں دے سامنے کھڑا کرے گا اور فرمائے گا کہ انہاں دا کھاؤ گوشت کھاؤ، اور فرمایا کہ وہ چیخن گے
اور روون گے اور کرلاون گے، اس کے باوجود انہوں نے کھانا پوے گا اتنے، اور یہ بطور سزا اللہ تعالیٰ جڑا وہ انہوں تے لاحق کرے گا۔ مردار کھان دی حد تک ارشاد فرمایا گیا۔ حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ معراج دی رات فرمایا میں اور جبریل میں دوران سفر میں جبریل کو سوال کیتا، کچھ ایسے لوگوں کے کولوں گزردیا ہوا کہ وہ جڑے اگ دے اندر لٹکائے گئے سن۔ فرمایا کہ میں پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ نے اور جڑے مردار پہ کھاندے نے اور اگ دے اندر لٹکائے گئے؟ جبریل نے عرض کی کہ اے اللہ دے رسول، اے او لوگ نے جڑے اپنے مسلمان بھائیاں دا گوشت کھاندے سی، انہاں دے بہتان راضی کردے سی، انہاں دی عدم موجودگی دے اندر انہاں دی برائیاں نو بیان کردے سی۔ صاحبو بہت ساریاں احادیث اس دے متعلق جڑیاں نے وہ باقاعدہ موجود نے، جنہاں دے اندر بڑی صراحت نال اس دی ممانت جڑی ہے انہوں بیان فرمایا گیا کہ کس قدر ایک قوی ایک عمل ہے اور اس دے اتے کتنی وعید ہے اور کتنا ناپسند کیتا گیا ہے۔ اور اسی اپنی ایک عام روٹین دے اندر ایک بدگمانی جڑی ہے انہوں بھی پال رکھے ہے کہ ہر بندے اتے بدگمانی کرنی ہے، ہر بندے دے ہر کام اتے بدگمانی کردے رہن، اور اس تو بعد کسے دا عیب ویکھ لیا تے انہوں پردہ نہیں پانا بلکہ انہوں اگے 10 بندے آگے کرنا۔ ایک بندے دا عیب ویکھ کے کسی اور بندے اگے جا کے کرنا ہے، کوئی اصلاح دی نیت نہیں ہے۔ یعنی تسی اگر اصلاح چاہتے ہوندے، تسی نیکی واسطے کرتے ہوندے تو پھر تسی خود انہوں جا کے کہندے بدلنا تے انہیں نا، میرے اندر کوئی عیب موجود ہے تو تسی مینوں دسو گے تو میں جا کے بدل سکاں گا، اور مینوں بھی دسن دا طریقہ ہے کہ اگر تسی 10 بندیاں وچ کھلو کے مینوں آکھو گے تو فلانیاں بڑا جڑا ہے وہ ناگار ہیں، تو اے کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، اور سختی نال کہو گے تو پھر اگلا بندہ لڑن تے آ جائے گا اور وہ اپنی توہین سمجھے گا، اور وہ ڈیفینس دے اندر پھر وہ الٹا تواڈے نال سخت رویہ رکھے گا۔ بلکہ اصلاح دی نیت یہ نہیں ہے، اگر کسی چ برائی ویکھو انہوں پرسنل ادبن کہو اور مشورہ تانوں دے نال ذکر کرو اور پرسنل کرو، جتھے وہ سمجھے بھی اپنے آپ نو اور اس نو سدھارن دی کوشش کرے۔ اگر میری برائی تسی 10 اور بندیاں کے کر رہے ہو، تسی اصلاح نہیں کر رہے، یہ تسی اپنے آپ تے بھی ظلم کر رہے ہو۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا غیبت کرن والے نو ادوں تک معاف نہیں کیتا جاندہ جدوں تک اپنے مسلمان بھائی کولوں بھی وہ معافی نہیں مانگ لیندا۔ اللہ دے حضور استغفار اگرچہ کردا رہے، لیکن جدوں تک کسی مسلمان بھائی کولوں توبہ نہیں کرے گا، جا کے اندے کول معذرت نہیں کرے گا کہ میں فلاں کام وچ تیری غیبت کیتی، ہاں اگر بہتان لا دیتا ہے تو بہتان وچ اے وی کہ پھر جڑے جڑے بندے دے سامنے لایا پھر انہوں نے بھی جا کے دسنا ہے میں جھوٹی گل کیتی سی ہے، ان دے اندر ایک گل کوئی نہیں سی، میں جڑی تینوں گل دسی۔ ہن ایک صادق بندہ ہے جڑا سچ بولن والا ہے، تسی 10 بندیاں نوں کہہ دیندے ہو کہ وہ جھوٹا بندہ ہے، اور پھر تانوں توبہ دا خیال آ جاندا ہے جدوں ویکھدے ہو عذاب نو اور وعید نو سن دے ہو، تو پھر اس بندے نو جا کے معذرت کر دے۔ فرمایا نال انہاں بندیاں بھی جا کے دس جہاں دے ذہن دے اندر وہ جھوٹا بن کے پھر رہا ہے، جڑے بدگمانی ہوندے تے کر، ہن انہاں نو بھی جا کے دس وہ سچا ہے میں تیرے اگے جھوٹ بول گیا سی۔ اس واسطے ایک انتہائی کبھی عمل ہے اور ساری اس دی طرف بالکل توجہ نہیں ہوندی۔ ساری ہر مجلس جڑی ہے وہ غیبت تے مبنی ہوندی ہے، ہر مجلس جڑی ہے ساری بہتان تے مبنی ہوندی۔ اسی جنازہ ہوے، فاتحہ ہوے، شادی ہوے، بیاہ ہوے، کوئی دعوت ہوے، اونج کی ربوی ہے کسے نہ کسے دا توا لایا ہی ہوندا ہے، کسے نہ کسے دے متعلق جڑی ہے وہ اس طرح دی کلام جڑی ہے ساری جاری و ساری ہوندی ہے۔ صاحبو کچھ اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کریے، سب تو پہلے میں اور پھر تسی بھی اپنے آپ نو اپنی زندگی دے اندر معذرت کرو۔ میں بالخصوص اس وقت جتنے تسی لوگ موجود ہیں اجتماعی طور پہ اور فردن خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر میرے کو غلطی دے کوتاہی اور جانے نہ جانے دے اندر کسی طریقے دے نال تواڈے وچوں کسی دی کوئی غیبت ہوئی ہوئے، میں صدقے دل نال تواڈے کولوں معافی منگنا اور اللہ تعالیٰ کول معافی دا طلبگار ہاں۔ اگر میرے متعلق کسی نے کیتا ہے تو میں بھی انہوں معاف کر رہا، اسی طریقے دے نال تسی بھی اپنے بھائیوں نو ایک دوجے نو معاف کیتا کرو۔ اللہ تعالیٰ دی مخلوق نو یہ سوچ کے معاف کیتا کرو کہ یا اللہ میں تیری مخلوق نو پہ معاف کرنا، ہن تو ہن مینوں معاف کرنا، تیرے واسطے میں تیرے بندے نو پہ معاف کرنا۔ میں تواڈے سب کو معذرت خواہاں اور سابقہ اپنی زندگی دے اندر اگر کوئی ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ادھر گزر فرماؤ، اور میرے ریلیٹڈ اگر کسی دا کوئی معاملہ ہے تو میں بھی معاف کرنا۔ اسی طریقے دے نال ایک دوجے اپنے بھائیاں نال یہ پیار اسلوب، اگر ویکھو اسلام نے کتنا حسن معاشرہ دیتا ہے، اگر اسی یہ فالو کر لو یہ صحیح معنی دے اندر اسلام نو، مینوں دسو کتنا معاشرے سکون آ جائے، کوئی کسی دے متعلق بدگمانی نہ کرے، کوئی کسی دے خلاف گل نہ کرے، پیار امن محبت آ جائے۔ لیکن اصل چیز یہ کہ اسی اپنی تعلیمات تو ہی دور ہاں، اسی اپنے جو کچھ اسلام نے سانو سکھایا ہے اسی اس تو ہی بہت پیچھے ہاں۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر اسلام اتے چلن دی
توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا